نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی ہیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بعضوں کا جسم پر نشان پڑ جاتے. تو مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، نبی پاک کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئے ہیں، اب وہاں جا کر ان کے پاس کوئی غلام ساتھ لے آئے تاکہ گھر کے کوئی کام کر لے، کوئی کنیز آ جائے. تو آپ گئی تو کہتی ہے نبی پاک کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، تو میں نے بات نہیں کی، میں گھر آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام خود تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہتی میں نے عرض کی حضور گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم مل جائے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتون جنت جن کو فرمایا کرتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں پھر نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا کوئی خادم دیا. پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے، آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے، روزے میں تھک جاتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تھکن جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی، طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب ماسیاں گھر میں ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، تو بندہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے میری بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے، اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، گھرستی ہی نہیں آتی، اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرنے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے، آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں، اور یہاں ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے. عید کے دن قریب آ رہے ہیں، تو جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں عید کے دنوں میں یہ بھی چاہیے، یہ والے کپڑے بھی چاہیے، تو یہ بھی چیزیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا کھانا مشکل سے پورا ہو رہا ہے، مگر گھر کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ میری وہ بہنیں مجھے اگر سن رہی ہیں، گھر کے افراد سن رہے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں یا آپ کے اپنے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے، کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دے. تھوڑا سا وقت اگر مشکل ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائے گا. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی. عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا. کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی. بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی
تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں. پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی رسمیں تھیں, ایسے رواج تھے. عورتیں بلبلاتی, روتی, تڑپتی, مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا, کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا, ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا, وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے, اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ, عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے. عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے. عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقموں, اپنی تجارتوں, اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں. اپنے ماں باپ, بھائی بہن, اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں. الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں, انتہائی مجبور و لاچار تھیں, وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں. چنانچہ قرآن مجید صاف لفظوں میں خواتین کے, عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. قرآن کہتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے, نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے, اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے, بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے. اللہ اکبر. گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا, کبھی ماں کے روپ میں, کبھی بیٹی کے روپ میں, کبھی بہن کے روپ میں, تو کبھی زوجہ کے روپ میں. اللہ اکبر. عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو, جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے, نا انصافی کی جائے گی, اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں, عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. آیا نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں. ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں, ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے. وہاں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے, ایک جمعے کو پڑھے, تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ, جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں, صدقہ و خیرات کریں, جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ہاں, ایک بات یاد رکھنی ہے, کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے, مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا, وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے, مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے, اسپیشلی بچنا ہے. جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے, مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, عصر کی نہیں پڑھتے. ایسا نہ کریں. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں.